علیکم ویورز، اسٹوری بیہائنڈ دی اسٹوری میں آپ کی میزبان زوہا ملک۔ السلام علیکم ناظرین، آئی نو ویری ویل کہ ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم احادیث بھی سانس کے بغیر نہیں سنتے۔ اسی طرح میرا ٹاپک بھی آج آپ لوگوں کے لیے کافی بورنگ ہوگا، لیکن کیا کریں، مجھے ہے حکم اعظم، ہمیں تو اپنا حصہ ڈالنا ہے اس میں۔ اسی طرح میں اپنے ٹاپک کی طرف چلتی ہوں جس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آج امت مسلمان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دوسرا محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کی عمر اور کشتیوں کی مسٹری پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بات کریں گے جنہوں نے پاکستان کے دل پہ وار کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ میرے ساتھ ہیں زبیر طاہر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں زوہا۔ سر میرا آپ سے سوال پہلا یہ ہے کہ حاجیہ صوفیہ کی جو بگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹرکی میں، اس کے لیے تو میں سب سے پہلے امت مسلمان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور سر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ فیصلے کے بعد ٹرکی نے پوری دنیا کو اپنے خلاف کھڑا نہیں کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مس زوہا تھینک یو۔ اور آج سب سے پہلے تو ہم امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دوسرا حاجیہ صوفیہ کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو حاجیہ صوفیہ جو ہے یہ سب سے پہلے یونانیوں کی عبادت گاہ بھی رہی ہے۔ اس کے بعد بازنطین اور رومن بھی اس پہ جو ہے وہ کافی زیادہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ دین جو ہے اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر 1453 کے اندر سلطان محمد فاتح نے جو ہے مسجد بنائی، اسے مسجد کے اندر کنورٹ کیا، اور دین 1935 کے اندر کمال اتا ترک جو ہے اس نے اسے میوزیم کے اندر تبدیل کر دیا۔ اچھا، اب دوسری بات جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ طیب اردگان نے اتنا بڑا سٹیپ کیوں لیا اور جس پہ پوری دنیا کو اپنے مخالف کر لیا، تو بات یہ ہے، ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ میرا رب کہتا ہے الکفر ملہ واحد، یہ کافر تمہارے مقابلے میں ایک ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو جا کے ٹرکی کے اندر دیکھیں، 100 سال سے اوپر ہو گیا سلطنت عثمانیہ کو ختم ہوئے کمال اتا ترک نے زور لگا دیا اس قوم کو لبرل بنانے کے لیے، اذان پہ پابندی لگا دی، سرعام نماز پہ پابندی لگا دی، پردے پہ پابندی لگا دی، لیکن اس کے باوجود جب یورپی یونین کو جا کے کہا کہ آپ ہمیں یونین میں شامل کریں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ طیب اردگان نے انہیں جا کے کہا کہ دیکھیں، ہماری بات سنیں، ہماری ثقافت ایک، ہمارا رنگ ایک، ہماری نسل ایک، ہماری زبان ایک، تو پھر آپ ہمیں کیوں شامل نہیں کرتے؟ تو انہوں نے صاف کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ کو شامل نہیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر طیب اردگان نے یہ سٹیپ لیا اور اس نے آیا صوفیہ جو ہے اس کو مسجد کے اندر کنورٹ کر دیا کہ یہ ہماری زمین ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے، ہم یہاں پہ مسجد بھی بنائیں گے، اذانیں بھی دیں گے۔ اس لیے طیب اردگان کو بھی پتا ہے بڑے اچھے طریقے سے کہ جو سٹیٹس اس کے خلاف جا سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں، لیکن طیب اردگان جو ہے وہ داد کا مستحق ہے کہ اس نے یہ سٹیپ لیا۔ کے ساتھ زبیر صاحب، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی عمر اور طارق بن زیاد کی کشتیوں کو لے کر جو انہوں نے بحث چھیڑ دی گئی ہے، جس کا مقصد امت کو تقسیم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مس زوہا، دوسری بات آپ نے جو کی ہے کنٹروورسی کی، تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ 5th جنریشن وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کلبھوشن کو ڈپلائی کیا گیا بدامنی پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے اداروں نے بڑی اچھے طریقے سے اسے کاؤنٹر کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انڈین کلچر کو یہاں پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بے بہا اس پہ انویسٹمنٹ کی گئی تاکہ اس نوجوان نسل کو تباہ کیا جا سکے، اس نوجوان نسل کی جو اخلاقیات ہے اس کا جنازہ نکالا جا سکے۔ پھر میرا جسم میری مرضی والی جو مخلوق ہے، فان فنڈڈ مخلوق، اسے میدان میں اتارا گیا، اور پھر کافی حد تک مطمئن ہو گئے کہ ہم اپنے مقصد کے قریب تر ہیں، لیکن پھر جیسے کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایک ڈرامہ جس کا نام ارطغرل ہے، اس نے ان کی نیندیں حرام کر دی، ان کو برسوں کی محنت کو مٹی میں ملا دیا، اور یہ ابھی تک حیرت سے باہر نہیں نکل پائے کہ اس قوم کا نوجوان تو آج بھی اپنے اسلاف سے محبت کرتا ہے، وہ اسے نہیں بھولوایا، وہ تو آج بھی محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد کو اپنا ہیرو مانتا ہے، وہ آج بھی دیکھتا ہے کہ برن دا بورڈز، ٹھیک ہے، آج بھی اسے وہ یہ کلمے نہیں بھولتے۔
تو ان کے لیے یہ کسی بھی حیرت سے کم نہیں تھا، بلکہ حیرت کیا، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دوسری بات ہم جس پہ آتے ہیں کہ انہوں نے پھر دوسرا طریقہ شروع کیا. ہمارے آج کل کچھ اینکر ہیں جو پرو پاکستانی ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، یہ ڈھونگ کرتے ہیں، یا خیر اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ انجانے میں ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ہمارے کچھ مسلمان ہیروز کو جو ہے وہ ہسٹری ان کی ایسی پیش کر رہے ہیں ڈبل میننگ، کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کیا وہ تاریخ صحیح ہے یا یہ تاریخ صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جائے اپنے اسلاف کے بارے میں. سب سے پہلے ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں محمد بن قاسم ایک 17 سال کا نوجوان جو ہے وہ کیسے پورے ہندوستان کو جو ہے فتح کر سکتا ہے. ان کی سب سے پہلی پرابلم یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ ہمارا ہیرو راجہ دہر ہے یا محمد بن قاسم. سب سے پہلے ڈیبیٹ یہ شروع کروائی گئی کہ ہمارا جو راجہ دہر ہے وہ تو ہمارا سندھ دھرتی کا بیٹا ہے اور محمد بن قاسم باہر سے آیا تھا. ٹھیک ہے. جب ان کی یہ بات نہ بنی تو انہوں نے کہا ایک 17 سال کا نوجوان کیسے پورے ہندوستان کو فتح کر سکتا ہے. حالانکہ اس ایج میں تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ہم نے ان کو ٹک ٹاک اور دوسری ایسی چیزوں میں مبتلا کر رکھا ہے جس ایج میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا. دوسری بات یہ کرتے ہیں طارق بن زیاد کے بارے میں، برن دا بوٹس، کشتیاں جلا دو. اس کے بارے میں ہر مسلمان کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے. وہ ہمارے ایک بہت بہترین ہیرو ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کیسے یہ حکم دے سکتے تھے کہ کشتیوں کو جلا دو، یہ تو اسلام کے اندر بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ ہار جاتے تو انہیں نہیں پتا تھا انہوں نے کیسے واپس جانا ہے. ٹھیک ہے. ان دو کوڑی کے دانشوروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آج کے دور کے اندر جس کی سٹیزن شپ کے لیے، جس یورپ کی سٹیزن شپ کے لیے تم ایڑیاں رگڑتے ہو، جس سٹیزن شپ کے لیے، جس کا اسائلم لینے کے لیے تم ترستے ہو، ملک و قوم سے غداری کرتے ہو، وہ اس وقت آج سے 1000 سال پہلے اس کے جذبے نے، اس کی طاقت نے، اس کے اسی جذبے نے برن دا بوٹس وہ جذبہ تھا جس نے یورپ کو فتح کیا. وہاں پہ اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے. کچھ تو شرم کرو، کچھ تو لحاظ کرو. اگر کچھ نہیں ہو سکا تو قوم کو بانٹنا شروع کر دیا، قوم کے نظریات کو جو ہے وہ توڑنا کی کوشش کر رہے ہو. دو قومی نظریے پہ انہوں نے جو ہے وہ وار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کبھی بھی اپنے ان باطل نظریات میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے.